دنیا بھر سے برطانوی شہریوں کو واپس لانے والی پروازیں فری نہیں، مسافروں کو کرایہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہ کہنا ہے اسلام آباد میں تعینات برطانوی ہائی کمشنر کرسٹین ٹرنر کا، جو ویڈیو لنک کے ذریعے لندن کے صحافیوں کو بریفنگ دے رہے تھے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں۔ برطانوی ہائی کمشنر کا کہنا ہے کہ پاکستان میں تقریباً 1 لاکھ برطانوی شہری موجود ہیں۔ ان کی پہلی ترجیح ایسے لوگوں کی واپسی ہے جو معمر ہیں یا جنہیں بیمار ہونے کا خدشہ ہے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے لندن میں پاکستانی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کرسٹین ٹرنر نے حکومت پاکستان اور PIA حکام کا خاص طور پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ PIA کے کرائے دیگر ایئر لائنز کے مقابلے میں مناسب ہیں۔ لوگوں کے اندر ایک غلط فہمی موجود تھی کہ برطانوی حکومت لوگوں کو چارٹرڈ فلائٹس کے ذریعے مفت واپس لے جا رہی ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جن مسافروں کے اندر کرونا وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے، حکومت پاکستان ان کی مکمل ذمہ داری لیتے ہوئے انہیں آئسولیشن میں رکھ رہی ہے، اس لیے ان کا بیماری کے دوران واپس برطانیہ جانا ممکن نہیں ہوگا۔ کرسٹین ٹرنر نے کہا کہ جو لوگ برطانوی شہری نہیں مگر ان کے پاس برطانیہ کا ویزا موجود ہے، ان کے بھی وبا کے دنوں میں برطانیہ جانے پر کوئی پابندی نہیں۔ غلام حسین اوان، بیورو چیف، 92 نیوز UK۔ برطانیہ میں موسم کیا خوشگوار ہوا، لوگوں نے کرونا کے خلاف حکومتی ہدایات ہوا میں اڑا دیں۔ پارکوں میں دھوپ اور گرمی سے لطف اندوز ہونے بچوں سمیت چلے آئے۔ مختلف پارکوں میں مرد و خواتین کا رش دیکھ کر پولیس بھی متحرک ہو گئی، سب کو واپس گھر بھیج دیا۔ مزید تفصیلات وسیم کاظمی کی اس رپورٹ میں جانیے۔ حکومتی سختی اور پابندیوں کے باوجود لندن کے شہری خوشگوار موسم دیکھ کر خود پر قابو نہ رکھ سکے اور بچوں سمیت پارکوں میں نکل آئے۔ یہ دیکھ کر پولیس کو بھی حرکت میں آنا پڑا۔ برطانوی حکومت نے موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی معمول سے زیادہ سختی کر دی تھی تاکہ لوگ گھروں تک ہی محدود رہیں۔ لیکن خوشگوار موسم نے شہریوں کو گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ خاص طور پر لندن کے مختلف علاقوں میں پبلک پارکس کی طرف شہریوں نے جوک در جوک رخ کیا۔ پولیس نے مداخلت کرتے ہوئے شہریوں کو سختی سے واپس گھروں کو بھیج دیا اور وارننگ دی ہے کہ اگر دوبارہ ہدایت پر عمل نہ کیا گیا تو جرمانے کیے جائیں گے۔ مقامی کونسلرز کی جانب سے بھی پارکوں کے دروازوں پر پارک بند ہے کے نوٹس بھی لگائے گئے تھے، لیکن لوگوں میں شاید گرمیوں کی آمد کے پہلے سنی ڈے کو منانے کی دھن سوار تھی، اس لیے انہوں نے کرونا وائرس کے خطرات کو نظر انداز کرتے ہوئے موسم کو انجوائے کرنا ضروری سمجھا۔ پولیس نے بھی اس موقع پر اپنا کردار نبھاتے ہوئے فیملیز کے ساتھ ساتھ منچلوں کو بھی گھر کی راہ دکھائی۔ اس موقع پر گھروں میں بال بچوں سمیت شہریوں نے 92 نیوز کو پیغامات دیتے ہوئے کہا ہے کہ لوگوں کو کرونا وائرس کی تباہی کو سنجیدہ لیتے ہوئے اپنے گھروں میں خود کو اور بچوں کو مصروف رکھنا چاہیے۔ برطانوی وزیر صحت میٹ ہنکاک کا کہنا ہے کہ اگر لوگوں نے حکومتی ہدایت پر عمل نہ کیا تو تمام پارکس اور باہر ورزش کرنے پر بھی پابندی لگ سکتی ہے۔ وائرس خود آپ کے گھر نہیں آتا ہے انلیس آپ ان کو اپنے گھر خود لے کے ہیں، تو اس کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ غیر ضروری باہر نہ نکلا جائے۔ یہاں لندن میں کل سے ویدر بہت اچھا ہو گیا ہے اور لوگ گورنمنٹ کی ایڈوائس کو چھوڑ کے اپنے بچوں کو لے کے پارک اور تفریحی مقامات کی طرف جا رہے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اس ٹائم موسم کی تبدیلی کی وجہ سے لوگ پارکوں کا رخ کر رہے ہیں، which is not good۔ بچوں کو جراثیم سے دور رکھنا چاہیے۔ Hi peoples, please stay at home. People going outside is extremely selfish unless you're going out for necessities. Please stay inside, it's not safe to be going out. And I'm worried that this coronavirus is getting worse. The only way to stop it is by staying inside and staying safe. Make sure to wash your hands and sanitize, please. وزیر صحت کا مزید کہنا تھا کہ پارکوں یا سڑکوں پر گھومنے والے افراد کو پولیس جرمانے بھی کر سکتی ہے۔ ہماری اولین ترجیح کرونا وائرس کے اثرات کو کم سے کم کرنا ہے۔ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی لوگوں نے پارکوں اور تفریحی مقامات کی طرف بچوں سمیت رخ کیا، تو ہیلتھ سیکٹری کی جانب سے یہ باور کروایا گیا کہ اگر لوگوں نے اسی طرح سے وائلیشن کا مظاہرہ کیا تو ہم مزید سخت اقدامات اٹھائیں گے۔ وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن۔ برطانیہ کا دوسرا بڑا شہر برمنگھم، جہاں کرونا وائرس کی وجہ سے اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی تعداد انتقال کر گئی ہے، اس پر کمیونٹی میں سوگ کی کیفیت چھائی ہوئی ہے۔ برمنگھم میں اس وقت 92 نیوز کے نمائندے عابد کاظمی موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ عابد کاظمی، بتائیے گا لاک ڈاؤن کی وجہ سے کرونا وائرس کے نئے کیسز میں کوئی کمی واقع ہوئی یا نہیں؟ برمنگھم کی صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، برطانیہ کا دوسرا بڑا شہر برمنگھم، جہاں کافی تعداد میں اوورسیز پاکستانی یہاں آباد ہیں، اور گزشتہ اگر ایک ہفتے کا ذکر کیا جائے تو کافی تعداد لاک ڈاؤن کے بعد کافی تعداد میں ہمارے اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کے جو اہم رہنما ہیں سیاسی سماجی، ان کی اموات ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے کافی حد تک ہماری کمیونٹی غم زدہ ہے۔ اور اس غم کے عالم میں اس وقت تمام لوگوں نے اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے گھروں کے اندر محصور کر کے رکھ دیا ہے،
اور اس کے بعد جب سے یہ سنا گیا ہے کہ یہاں بورس جانسن کافی سیریس کنڈیشن میں موجود ہیں ہاسپٹل کے اندر، تو اس کے بعد کمیونٹی کے اندر مزید تشویش لائق ہو گئی ہے کہ گورنمنٹ کا جو اہم عہدہ ہے وہ اگر شخص نہیں بچ سکا اور اس کے لیے کوئی حفاظتی تدابیر اتنی کارآمد ثابت نہیں ہوئی تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایسی صورتحال میں جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے اپیل کی ہے ان چیریٹیز کو، ان مخیر حضرات کو جو پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی پرابلم دیکھتے ہیں تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، مالی سپورٹ کرتے ہیں، ان سے اپیل کی ہے کہ یہاں اب NHS کو مدد کی ضرورت ہے، اور یہاں جو ادارے کام کر رہے ہیں، جو فرنٹ لائن پر لوگ کام کر رہے ہیں، ان کے لیے مدد کی ضرورت ہے، تو وہ آگے بڑھیں، اپنا کردار ادا کریں اور ان کی سپورٹ کریں، والنٹیئرس مہیا کریں، اور مختلف چیریٹیز جب آگے بڑھیں گی تو ان کی وجہ سے بے شمار لوگ اس میں انوالو ہو سکتے ہیں۔ جی، آئرلینڈ میں اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگیں۔ آئرلینڈ کے شہر بیلیہانس کے چرچ میں خصوصی دعا کے دوران اذان سن کر حاضرین پر کیفیت طاری ہو گئی۔ مسجد کمیٹی کی درخواست پر مسلمانوں نے گھروں میں اذانیں دینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ مزید تفصیلات فیصل مرزا سے جانیے۔ پوری دنیا کی طرح آئرلینڈ میں بھی اس وقت کرونا وائرس تباہی مچا رہا ہے۔ ہزاروں افراد اس وائرس کی زد میں آ چکے ہیں اور مرنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آئرش حکومت نے ملک میں ایمرجنسی کا اعلان کرتے ہوئے جزوی لاک ڈاؤن بھی نافذ کر رکھا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر آئرلینڈ کے علاقے بیلی ہانس کے چرچ نے خصوصی دعا کا اہتمام کیا، جس میں مسلمانوں کو بھی تلاوت اور اذان دینے کا موقع فراہم کیا گیا۔ پرکیف اذان اور تلاوت سن کر حاضرین متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اس دعائیہ تقریب کے بعد بیلی ہانس مسجد کمیٹی نے تمام مسلمانوں سے اپنے گھروں کے باہر اذان دینے کی درخواست کی، جس پر لبیک کہتے ہوئے مسلمانوں کی بڑی تعداد نے آئرلینڈ کے طول و عرض میں اذان دینے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مشکل کی اس گھڑی میں اس خوبصورت روایت پر اوورسیز پاکستانی اور مقامی شہریوں نے مثبت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ مسلمانوں نے آئرلینڈ میں تمام ملک میں اذان دینے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے پوری دنیا کو محفوظ رکھے، اور اس کی ابتدا الحمدللہ بیلی ہانس سے کر دی ہے۔ اس وقت آئرلینڈ میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے پاکستانیوں کی تعداد 50 تک پہنچ گئی ہے، جس میں ہیلتھ ورکرز بھی شامل ہیں جو کرونا وائرس سے متاثر مریضوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ یہاں آئرلینڈ میں ایک طرف پاکستانی ڈاکٹرز اپنی پوری تندہی کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور دوسری طرف پاکستانی کمیونٹی اور مسلمان کمیونٹی چیریٹیز کے ذریعے اور دعائیہ تقریبات کے ذریعے اس کرونا کے خلاف جو جنگ ہے اس میں اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں۔ فیصل مرزا، 92 نیوز، ڈبلن، آئرلینڈ۔ کورونا وائرس کی وبا پھیلنے کے بعد نیو یارک دنیا کا واحد شہر ہے جہاں متاثرین اور ہلاک ہونے والوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ نیو یارک میں کورونا متاثرین کی تعداد 1,15,000 ہو چکی ہے، جبکہ 3,565 افراد اس وبا کے ہاتھوں دنیا چھوڑ چکے ہیں۔ زندگی کی رعنائیوں سے بھرپور نیو یارک کی گلیاں اور سڑکیں اب اداسی کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ تفصیلات کے لیے آئیے دیکھتے ہیں خرم شہزاد کی رپورٹ۔ نیو یارک امریکہ کی شمال مشرقی ریاست ہے جو کہ 50 ریاستوں میں رقبہ کے لحاظ سے 27ویں، آبادی کے لحاظ سے تیسری بڑی ریاست ہے۔ 81 لاکھ آبادی کے ساتھ نیو یارک امریکہ کا سب سے گنجان آباد شہر سمجھا جاتا ہے۔ اسے سرمایہ کاروں کی جنت اور گیٹ وے آف امیگریشن یا باب ہجرت بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس کی گلیاں سنسان دکھائی دیتی ہیں۔ 830 مربع کلومیٹر پر محیط نیو یارک ریاست کا بیشتر حصہ کھیتوں، جنگلات، دریاؤں، پہاڑوں اور خوبصورت جھیلوں پر مشتمل ہے۔ یہاں ہر وقت لوگوں کا رش رہتا تھا، اب دور دور تک کوئی انسان دکھائی نہیں دیتا۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر سمیت متعدد عالمی اداروں کے دفاتر موجود ہیں۔ دنیا کے بڑے سرمایہ کار نیو یارک میں موجود ہیں، اس لحاظ سے اسے عالمی معیشت کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ دنیا کی سب سے بلند و بالا بلڈنگز بھی اسی شہر
شہر میں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نیو یارک دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے پرکشش حیثیت کا حامل ہے۔ کورونا کی وجہ سے اس وقت سیاحوں کا یہ مرکز خالی اور ویران ہو چکا ہے۔ ایک سروے کے مطابق ہر سال 4 کروڑ غیر ملکی اور امریکی سیاح نیو یارک کا دورہ کرتے ہیں۔ نیو یارک دنیا بھر کے میڈیا کا دارالحکومت بھی کہلاتا ہے۔ یہاں 200 سے زائد اخبارات اور 350 سے زائد جرائد کے دفاتر موجود ہیں۔ نیو یارک بین الاقوامی تجارت کا عالمی مرکز ہے، لیکن کورونا کے ظالم وار اس مرکز کو تباہ کرنے کے قریب ہیں۔ کورونا وائرس کے باعث ہونے والی اموات نے نیو یارک کا حسن گہنا دیا ہے۔ ان دنوں وہ رونقیں موجود نہیں جو کہ اس شہر کا خاصہ ہوا کرتی تھیں۔ لوگ منتظر ہیں کہ کب یہ وبا ختم ہو اور نیو یارک کی رونقیں اور حسن واپس آئے۔ خرم شہزاد، 92 نیوز، واشنگٹن ڈی سی۔ اسپین میں مقیم پاکستانیوں نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کورونا وائرس سے جاں بحق پاکستانیوں کی میتیں وطن واپس لانے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ قاف اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ ہم پوری پاکستانی کمیونٹی جو اس وقت فرانس، اسپین اور بلکہ پورے یورپ میں موجود ہے، ان کی طرف سے گورنمنٹ آف پاکستان سے بھرپور اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے بارے میں کچھ سوچا جائے۔ جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب یہاں پہ وفات پا گئے ہیں، ان کی ڈیڈ باڈی یہاں پہ پڑی ہیں، ان کو پاکستان لے جانے کا بندوبست کیا جائے۔ ہم پاکستان گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں، وزیر اعظم سے، صدر صاحب سے اور آرمی چیف سے، کہ جتنے بھی اوورسیئر ہیں ہمارے ادھر اس وقت مشکلات میں ہیں، جو لوگ ان کے وفات پا گئے ہیں 100 سے زیادہ وہ ہسپتالوں میں ہیں، آنے والی اسپین کی حالات کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں۔ فوری طور پر جو پاکستان کے وفات پا گئے ہیں 2 سے تھے، ان کی فوری طور پر پاکستان لے جانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ پاکستان پیپل پارٹی کی طرف سے میں پاکستان کے وزیر اعظم سے ایک گزارش کروں گا کہ کرونا کے بعد جو آج کل دنیا میں حالات بہت خراب ہیں، اس کے باوجود ہم گزارش کرتے ہیں کہ یورپ بھر میں جہاں جہاں بھی ڈیڈ باڈیز ہیں وہاں سے پاکستان لے کے جانے کے لیے اقدامات خصوصی کیے جائیں۔ پورے یورپ میں جو فوت ہوئے ہیں ان کی ڈیڈ باڈی لے جانے کے لیے یہاں پر PIA کی اسپیشل فلائٹ بھیجنی چاہیے، کیونکہ ہمارے اوورسیز جو پاکستانی ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے بہت خدمات انجام دی ہے۔ ہمارے اوورسیز یورپ میں اسپیشلی جو ممالک ہیں جس میں اٹلی، فرانس اور اسپین سرفہرست ہیں، ان کی ڈیڈ باڈی جو پڑی ہوئی ہیں، ڈیڈ باڈیز کے لیے آپ کوئی خصوصی انتظام کریں۔ ہمیں پتہ ہے کہ گورنمنٹ ہر وہ کام کر رہی ہے جو کر سکتی ہے، لیکن آپ کا دھیان اس طرف دلانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اوورسیز کی کافی باڈیز جو ہیں وہ فرانس، اٹلی اور اسپین میں پڑی ہوئی ہیں۔ سعودی عرب میں پہلے پاکستانی نوجوان میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد اسے قرنطینہ میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے کرونا ٹیسٹ کروایا تھا اور بدقسمتی سے پازیٹیو آ گیا تھا، اور اس کے بعد یہاں کوارنٹائنوں میں تو بہت سارے لوگوں کے لیے میرا یہ میسیج ہے جو مختلف افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ سعودی عرب میں جو ہے نا ٹیک کیئر نہیں کی جا رہی، خیال نہیں رکھا جا رہا۔ تو مجھے آج 4-5 دن ہو گئے میں یہاں کوارنٹائن اور سعودی عرب میں، اور الحمدللہ اتنی اچھی فیسلٹیز دی گئی ہیں کہ کسی 5 اسٹار یا 7 اسٹار ہوٹل سے کم نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہاں رہائش بہت زبردست ہے، کھانا پینا کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، اور ایک مکمل جو ہے نا 5 اسٹار یا 7 اسٹار ہوٹل کی فیسلٹیز جس طرح ہوتی ہیں اس طرح کی پرووائڈ کی جا رہی ہیں۔ اس بلیٹن سے اتنا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔